السلام علیکم، کیسے ہیں میرے دوست؟ انشاءاللہ آج بھی میرے تمام دوست اسلام کے نور سے بالکل منور ہوں گے۔ آج میں اپنے پیارے پیارے سے فرینڈس کے لیے محمود غزنوی کا ایک بہت مشہور قصہ لے کر آئی ہوں، جو سننے اور سمجھنے والے کے لیے بہت اہم سبق ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ ایک بار محمود غزنوی کے پاس ایک غریب دیہاتی آیا۔ کوئی خاص تعلیم بھی نہیں تھی اس کے پاس، نہ ہی کوئی ہنر تھا۔ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنی خدمت گزاروں میں شامل کر لیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس لڑکے نے بادشاہ کی اتنی اچھی خدمت کی کہ کچھ ہی عرصے میں اس نے بادشاہ کے دل میں جگہ بنا لی، اور پھر بادشاہ نے اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ اب کیا تھا، جو پہلے بادشاہ کے مقررین خاص بندے تھے، وہ اس غریب لڑکے سے جالس ہونے لگے کہ ہم تو بڑے پڑھے لکھے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے، سمجھ عقل رکھنے والے، ہم بادشاہ کے مشیر، اور یہ کل کا نوجوان غریب لڑکا جس کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، کہاں سے آ گیا کہ اس کو بادشاہ نے اپنے اتنے قریب کر لیا؟ بادشاہ اس پر بہت مہربان ہے۔ پھر سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم سب مل کر بادشاہ سلامت سے بات کریں گے، اور پھر موقع ملتے ہی انہوں نے بادشاہ سلامت سے بات کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کی جو نظر کرم اس غریب لڑکے کی طرف اٹھتی ہے، ہم پر کیوں نہیں ہوتی؟ جبکہ حسب نسب میں، تعلیم و تربیت میں، عقل و شعور میں ہم سب اس سے کہیں زیادہ اچھے ہیں، لیکن جو خاص نظر آپ نے اس کے لیے رکھی ہے وہ ہمیں کبھی عطا نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا جواب جلد ہی مل جائے گا تم سب کو۔ اب بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو ایک پھل منگوایا جو بہت ہی کڑوا تھا۔ اسے کاٹا گیا اور پھر اس پھل کو اپنے خاص مقرر لوگوں میں تقسیم کروایا گیا۔ وہ لوگ جو اعتراض کرنے والے تھے، اور وہ غریب لڑکا بھی وہیں تھا۔ اب جس نے بھی وہ پھل کھایا، سب نے اسے واپس منہ سے نکال کر کہا کہ یہ تو بہت کڑوا ہے۔ سب نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بہت کڑوا ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ بادشاہ نے جب اس غریب کسان کے بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ بہت مزے سے کھا رہا تھا۔ جب بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا یہ میٹھا ہے کیا جو اتنے مزے سے کھا رہے ہو، تو غریب لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت، یہ پھل کڑوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا پھر کیوں کھا رہے ہو؟ اس پر لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت، میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں سے میں میٹھی چیزوں لے کے کھاتا رہا، اگر آج مجھے کڑوا مل گئی تو میں اسے واپس کیسے کروں؟ سبحان اللہ۔ بادشاہ سلامت عمر بھر میٹھا کھایا، آج کچھ کڑوا آیا نصیب میں تو کیسے واپس کروں؟ پیارے دوستوں، کاش ہم بھی اس لڑکے کی طرح شکر گزار ہو جائیں حقیقی بادشاہ کے آگے، تو ہماری زندگی بدل جائے گی کہ ساری زندگی جس رب کائنات نے ہمیں نوازا، آج اگر کچھ آزمائش لی تو ہم صبر شکر کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اب بادشاہ سلامت نے سوچا جو لوگ میرے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے ہیں، کیوں نہ ان کے سامنے اور کچھ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو بات کچھ اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک دن بادشاہ نے سب کو بلایا اور کہا کہ آج میں سب کا امتحان لوں گا کہ کون کتنا ہوشیار ہے، کس میں کتنی عقل ہے۔ جب بادشاہ نے یہ بات بتا دی تو سب ہوشیار ہو گئے اور محتاط ہو کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے پھر سب کو ایک قیمتی ہیرا دکھایا اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ کتنا قیمتی ہے، کتنا چمکدار، اور ایک ہتھوڑا بھی ساتھ میں دیا اور کہا یہ ہیرا توڑ کے دکھاؤ۔ ان میں سے ایک نے سوچا بادشاہ سلامت تو امتحان لے رہے ہیں، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو بہت قیمتی اور نایاب ہے، تو عقل مندی اس میں ہے کہ اس کو ہرگز نہیں توڑا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص خوش ہو گیا کہ میں نے بادشاہ سلامت کو عقل مندی کا ثبوت دے دیا، اور پھر بادشاہ سلامت نے وہ ہیرا اپنے دوسرے مشیر کو دیا۔ اس نے بھی کچھ ایسا ہی کہا، اس ہیرے کو توڑنا تو بہت ہی بڑی بیوقوفی ہے، لہٰذا اسے توڑا نہ جائے تو بہتر ہے۔ بادشاہ سلامت نے مسکرائے اور پھر تیسرے کو دیا۔ اس نے بھی اسی قسم کی بات کی اور اپنی عقل مندی کا ثبوت دیا، اور ایسے ہی بادشاہ نے ایک ایک کر کے سب لوگوں کو جو اعتراض کرتے تھے سب کو دیا، اور سب نے ایسی ہی باتیں کر کے وہ ہیرا بادشاہ سلامت کو واپس کرتے رہے۔ پھر آخر میں بادشاہ سلامت وہ ہیرا اس غریب لڑکے کے ہاتھ میں دیا،
اور جب اسے کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دو تو اس لڑکے نے حکم بجا لاتے ہوئے اس ہیرے کو زمین پر رکھا اور ایک زوردار ہتھوڑی کی ضرب لگائی کہ اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھنا تھا کہ سب لوگ نے اتنے قیمتی ہیرے کے ٹکڑے اس لڑکے نے کر دیے تو وہ سب لوگ بہت خوش ہوئے کہ آج اس لڑکے نے کتنی بے وقوفی کی، یہ کتنا بڑا گوار ہے، یہ کتنا بڑا جاہل ہے۔ آج بادشاہ سلامت کو علم ہو گیا ہوگا کہ کتنی قیمتی چیزوں کا نقصان کر دیا، اور دل میں سوچنے لگے کہ آج تو بادشاہ اس جاہل گوار لڑکے کو ضرور دربار سے نکال دیں گے۔ جب ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو بادشاہ نے اس لڑکے سے اطمینان سے کہا کہ تم نے اس ہیرے کے ٹکڑے کر دیے، جانتے تھے یہ کتنا قیمتی تھا؟ تو اس لڑکے نے بہت سکون سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے حکم دیا تھا کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ اب میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو میں اس قیمتی ہیرے کو توڑ دیتا یا پھر آپ کی نافرمانی کرتا اور آپ کے حکم کو توڑ دیتا۔ میری نظر میں آپ کا حکم ایسے سینکڑوں ہیروں سے زیادہ قیمتی تھا، اس لیے اس کو آپ کے حکم کے آگے حقیر سمجھتے ہوئے میں نے ہیرے کو توڑ دیا اور آپ کے حکم کو نہیں توڑا۔ کیا بات ہے اے اللہ، جیسے اس لڑکے کے دل میں بادشاہ کے حکم کا احترام تھا ایسا ہی ہمارے دل میں بھی اپنے حکم کا احترام پیدا کر دے، آمین۔ سمجھنے کی بات ہے دوستوں، ہم خواہشوں کو توڑ دیں، اپنی تمناؤں کو توڑ دیں، اپنی امیدوں کو، اپنے خوابوں کو توڑ دیں، مگر کبھی اپنے حکم خدا کو نہ توڑیں۔ دیکھا دوستوں آپ نے کہ بادشاہ نے اپنے دربار میں موجود اپنے مشیروں کو اس غریب کی دانائی کو کیسے سمجھایا کہ سب اس نا علم لڑکے کے آگے اپنے علم ہونے کا باوجود کچھ دلیل نہ دے سکے۔ اور یہ لڑکا جس کا نام ایاز تھا آگے جا کے بادشاہ محمود غزنوی کا وزیر بنا۔ بالکل ایسے ہی میرا اللہ نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، نہ علم و دانائی دیکھتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ غریب ہے یا امیر، اور نہ ہی میرے اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ ہے کہ میرے بندوں نے پہاڑوں پہ جا کے میری عبادت کی، جنگلات میں رہا، نہ اسے ہمارے بھوکے رہنے کا کچھ مطلب ہے۔ وہ تو بس اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت کا طالب ہے۔ میرے رب نے کہیں یہ نہیں کہا، کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ اور دنیا میں اپنا تعلق توڑ کے میری عبادت کرو، جاؤ جنگلات میں بھوکے رہ کے میری عبادت کرو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ بس سب کے ساتھ رہو، دنیا کے ہر نعمت سے فیضیاب ہو، اپنے نفس پہ کنٹرول کر لو، بس وہ اتنا ہی چاہتا ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لو۔ مجھے سنو اور سمجھو کہ میرا محبوب کیا کہتا ہے، سنو اور آ جاؤ صراط مستقیم پہ۔ وہ تو سب کو پکارتا ہے، بے شک میرا رب اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں میرے دوستوں کو میری یہ کوشش بالکل پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل پہ آنے والے نئے دوستوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر کے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، تاکہ ایسی بہت سی باتیں جو آپ لوگوں کے لیے میں لاتی رہتی ہوں آپ اسے مس نہ کر سکیں۔ اور ہاں میرے دوستو، اپنے پیار کا اظہار کمنٹ میں کرنا تو کبھی بھی نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملوں گی، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔